الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو حقیقت ہے اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. فرمان نبی ہے: سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اور انجام کار انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا ہے کہ سچ کی برکت سے اللہ نجات نصیب فرماتے ہیں اور جھوٹ کے پیچھے بڑی ہلاکت چھپی ہوئی ہوتی ہے. حدیث میں ایک مشہور واقعہ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بار بار تعلیم میں وہ بات آتی ہے. حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ تین صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور شریک نہیں ہو سکے تھے. کوئی ان کے پاس عذر نہیں تھا، بس نفس یہ کہتا رہا ہمارے پاس تو ہے تیز رفتار سواری، چلے جائیں گے، شریک ہو جائیں گے. نفس ٹالتا رہا لیکن شریک نہیں ہو سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے. واپسی کے دن قریب آئے تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نفس نے بہت اکسایا کہ کوئی بھی جھوٹا بہانہ، کوئی بھی جھوٹا حیلہ پیش کر کے اپنے آپ کو نجات دلا لوں گا، میں بچ جاؤں گا. کتنے منافق موجود تھے اس وقت، انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے، جھوٹے عذر پیش کیے اور ان کو نجات مل گئی، چھٹکارا مل گیا وقتی طور پر. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اللہ کرے ہمارے اندر بھی وہ عادت آ جائے، یہ سنت آ جائے، سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے گھر نہ جا کر مسجد تشریف لاتے. یہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں میں سے ہے، تو جماعت میں اس سنت کا تو خیال رکھا جاتا ہے الحمدللہ کہ جماعت جب واپس آتی ہے تو ڈائریکٹ مسجد آئے گی. اللہ کرے کہ ہر سفر کی یہ سنت ہماری بن جائے. کوئی بھی سفر ہو، سفر سے جب آئے تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسجد جائیں. مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت ہم شکرانے کی نفل نماز ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ سفر سے واپسی کرا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. منافقین آ رہے ہیں جھوٹے بہانے پیش کر کے کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ. انہوں نے طے کر لیا کہ میں تو سچ ہی بولوں گا، جو بھی ہو. میں نے کہہ دیا کہ سچی بات ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواری بھی موجود تھی، بس یہ ہے کہ باغ، انگور کا باغ تیار تھا. نفس کہتا رہا آج نہیں، کل چلے جائیں گے، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے میں رکا رہ گیا. آزمائش آئی وقتی طور پر سچ بولنے کی وجہ سے. رشتہ داروں سے تعلقات ختم، دوست احباب سے تعلقات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کوئی ان سے بات نہ کرے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، دین کی غرض کی بنیاد پر، دینی غرض کی بنیاد پر بات اگر بند کر لی جائے کسی سے تو جائز ہے. کس بنیاد پر؟ نفس کی بنیاد پر نہیں، دنیا کے جھگڑوں کی بنیاد پر نہیں. کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر. میرا بیٹا بے نمازی ہے، بار بار کہتا ہوں نماز نہیں پڑھتا ہو،
غصے میں آ کر باپ بات بند کر لے اپنے بیٹے سے، جائز ہے کہ جب تک تو نماز نہیں شروع کرے گا میں تم سے بات نہیں کروں گا، جائز ہے اس طرح کرنا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت ملتی ہے، بیٹے کو منع کیا، وہ کنکری پھینک رہے تھے مجلس میں۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے کسی کو گٹھلی پھینک کر مارنا، کنکری پھینک کر مارنا مجلس میں، یہ اچھی عادت نہیں، قوم شعیب کی عادت ہے جن کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ مجلس میں ایک دوسرے پر کنکری پھینکتے تھے، یہ بری عادت ہے۔ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی نگاہوں کو خراب کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، بلکہ ایک بری عادت اور کتابوں میں قوم شعیب کی ہے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، وہ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر ریح خارج کرنے میں بھی مقابلہ کرتے تھے، ہوا خارج کرنے میں کس کی آواز زور کی نکلتی۔ نعوذ باللہ، کیسی کیسی قوم گزری۔ اللہ نے عذاب کو بھیجا۔ حضرت کعب بن مالک کی بات چل رہی ہے، کعب بن مالک نے سچ بولنا طے کر لیا، تو عبداللہ ابن مغفل کی روایت پوری نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن مغفل نے بیٹے کو منع کیا کہ اس طرح کنکری مارنا منع ہے، جان لو، اس سے کوئی دشمن تو ہلاک نہیں ہوگا، کوئی جانور کا شکار نہیں ہو سکتا، ہاں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کا سر زخمی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عادت بری ہے۔ لیکن پھر دوبارہ پھینک دی کنکری، کہہ دیا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بے حرمتی کی، میں نے تم کو پیغمبر کا ارشاد سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کی طرف کنکری پھینکنے سے منع فرمایا، اور تم میرے پیغمبر کی بات پر عمل نہیں کر رہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ دین کی غرض کی بنیاد پر بات کو بند کر لینا جائز ہے، لیکن دین کبھی پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ دین ہے کہ نفس ہے۔ ہاں کہتے ہیں نفس بھی بہت زیادہ گناہوں پر ابھارتا ہے، رمضان میں بھی کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کتنی شرارتیں ہوتی ہے، شیطان تو قید کر دیا گیا ہے نا، تو یہی تو نہیں قید ہوا ہے، ارے بھائی شیطان قید ہوا کہ نہیں، قید ہوا کہ نہیں، لیکن پھر بھی جھگڑے کیوں ہوتے، بات ادھر ادھر کی کیوں بنتی، کیا کس کی شرارت ہے؟ نفس۔ اور نفس کی اصلاح سب سے اخیر میں ہوتی، سب سے اخیر میں، جب تک کسی شیخ کامل کی تربیت نہ ملے، یہ جان لے۔ اور ساری عبادتوں کا مقصد نفس کی اصلاح ہے، ذکر ہو، تسبیح ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، ساری عبادتوں کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ ہمارے عقل کوہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان الدین صاحب پڑوس میں رہتے ہیں ہم لوگ، ایسے راستے میں ایک دن بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، کہا میں سوچتا ہوں بہت، اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تسبیح تلاوت کا حکم دیا، آخر ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے سب کا مقصد تزکیہ نفس ہے کہ آدمی کا نفس سنور جائے، اور سب سے بڑی خوبی حاصل ہو گئی اگر کسی انسان کا نفس سنور گیا۔ اس لیے اللہ نے کسی موقع پر اتنی زیادہ قسم نہیں کھائی جتنی قسم اللہ نے نفس کے سنورنے پر قسم کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار، دیکھو کہیں سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، ساری قسم، اتنی ساری قسم کھا کر اخیر میں اللہ ارشاد فرماتے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ قد افلح من زکاہا، اللہ ہم سب کے نفس کو سنوار دے، نفس کی ساری شرارتوں کو، برائیوں کو اللہ ختم فرما دے۔ قد افلح من زکاہا۔ حضرت کعب بن مالک کی بات کہ بات بند کر لی، سارے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، مسجد میں بھی جاتے تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا، بلکہ ایک رشتہ دار ایک دفعہ باغیچے میں آ گئے، سلام بھی کیا، بات کرنا چاہا، لیکن وہ اتنا قریبی ہو کر بھی، قریبی رشتہ دار ہو کر بھی انہوں نے توجہ نہیں دی کعب بن مالک کی طرف۔ کہتے میرے آنکھوں میں تو آنسو آ گئے کہ اتنا قریبی دوست بھی آج میری طرف دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا کہ بات ان سے نہیں کرنا، وقتی آزمائش۔ یہ کیا تھی؟ سچ میں وقتی آزمائش ضرور ہے، لیکن انجام نجات ہے۔
کیسے حالات آئے کعب بن مالک کے پاس؟ کہتے ہیں کہ ایک دن تو بازار میں چل رہا تھا میں کہ ایک کسان میرے ہاتھ میں خط لا کر دیتا ہے. کہا کس کا خط ہے؟ کہا غسان کے بادشاہ نے خط بھیجا. آج ہمارے پاس کسی ایم ایل اے ایم پی کا لیٹر آ جائے وزیر اعظم کا، خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، سب کو دکھاتے پھریں گے، ارے اس نے لیٹر میرے پاس بھیجا، اس نے میرے پاس لیٹر بھیجا، بلایا مجھے ملنے کے لیے، خصوصی ملاقات، اعزاز بلایا غسان کے بادشاہ نے. لیکن لکھا کیا تھا اس میں کہ میں نے سنا ہے تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے، تم میرے پاس آ جاؤ، تم کو میں خوب عزت دوں گا اور خوب میں تیرا اکرام کروں گا. خط پڑھا، کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی جانب سے. کچھ نہیں، ڈائریکٹ اس خط کو جا کے تنور میں ڈال دیا، جلا ہی ڈالا اس خط کو. کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ایمان تھا، لالچ میں نہیں آئے، دھوکے میں نہیں آئے. تھوڑے پیسے کی لالچ میں آدمی اپنی قوم کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے نا، اپنی قوم کی جاسوسی شروع کرتا ہے تھوڑے پیسے کے لیے، 1000 2000. کہا تھا مالیگاؤں کا ایک پولیس افسر کہہ رہا تھا مولانا آپ کے ہی لوگ بات پہنچاتے ہم تک، ورنہ ہم کو کیا پتہ چلے. ہم کو عقل کنواں میں ایک معاملہ پیش آیا، لاک ڈاؤن جب شروع میں لگا. دیکھیے قصہ سنا تو عبرت کے لیے عقل کنواں کا جو ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا تھا. جمعہ کا دن جمعہ کی نماز ہوئی ایک مسجد میں، نماز ہوئی، ابھی نماز ہو ہی رہی تھی کہ پوری مسجد کو، بس اسٹینڈ کے ایک مسجد ہے، بس اسٹینڈ کے پیچھے منشی محلے کی مسجد کہلاتی ہو، نماز ہو ہی رہی جمعہ کی کہ پوری مسجد کو پولیس نے آ کر گھیر لیا. اچھا یہ تو اللہ کا شکر ہے، نماز جیسے ختم ہوئی امام صاحب نے سمجھداری سے کام لیا، دوسرے راستے سے سارے نمازیوں کو نکال دیا. پولیس کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ نمازی آئے کدھر سے تھے اور نکلے کدھر سے. مسجد خالی، 4-5 ہی لوگ بچے ہی وہاں. لیکن امام صاحب نے بات کی کیا ہوا بھائی؟ کہا ہم کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. کہا اور تمہارے ہی آدمی نے خبر دی، نام تک بتا دیا اس نے. کہا صرف اس لیے خبر دی کہ اس کو متولی بنایا نہیں گیا. صاف بات آ گئی کھل کر. اس کو بننے کی کیا خواہش تھی؟ متولی. متولی کی تو لوگ لال کرتے ہی ہیں، آج کل مقتدیوں کی بھی لال ہو رہی ہے نا. سب کا پیجامہ لال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے، پائجامہ لال ہو رہا ہے. تو کہا خواہش یہ تھی کہ کیا بنایا جائے؟ اللہ اکبر. نام بھی بتا دیا. خیر پولیس والا افسر سمجھدار تھا، بات کو ختم کر دیا، دبا دیا. کہا ہم ہرگز نہ آتے، لیکن ہم کو ایسی اطلاع دی گئی تو ہم کو آنا پڑا مجبوراً. اس لیے ذرا تاکید رکھیں، ہوشیاری سے احتیاط سے کام لیں. یعنی کہنا یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی کمزوری کہ ہم نہ نماز کی فکر کر رہے ہیں، نہ نمازیوں کی فکر، نہ اللہ کے گھر کی فکر، صرف اپنی بھڑاس نکالنا ہے دل کے. ہم اپنی غرض سے بالا تر ہو کر، اپنے سارے اختلافات سے بالا تر ہو کر ہم ہمیشہ اسلام کے مفاد کو سوچیں، مسلمانوں کے مفاد کو سوچیں. حضرت کعب بن مالک نے خط کو تنور میں ڈال دیا، لیکن 50 دن بعد خوشخبری آئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. کتنے خوش ہوئے صحابہ، مبارک بادی دینے جا رہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ سب دوڑ کے جا رہے. دیکھو سچ میں نہ جاتے. وہ کہتے حضرت کعب بن مالک میں اچھا ہوا جھوٹ نہیں بولا اس دن، ورنہ اتنی خراب آیت نازل ہوئی تھی جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں. اللہ نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہم رجسن، اور گندے لوگ ہیں، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جنہوں نے جھوٹ کہا. جھوٹ کا انجام ہلاکت ہے. دنیا میں بھی ہلاکت کبھی آ جاتی ہے، ورنہ تو آخرت کی ہلاکت یقینی ہے. سچ کی عادت بنائیں، سچوں کے ساتھ رہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف پہنچاتا ہے۔ بات یقینی ہے بالکل، جہاں سچ میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ سچ کی وجہ سے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ حدیث سے بتلاتا ہوں۔ سچ جب آدمی بولتا ہے فرشتے اس بندے سے قریب آ جاتے ہیں، سچائی کی ایک خوشبو ہوتی ہے منہ سے نکلتی، ہم کو محسوس ہو کہ نہ ہو، پاس بیٹھے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور فرشتے قریب آ جاتے ہیں سچائی کی خوشبو کی وجہ سے، اور فرشتے جس کے قریب آ گئے اس کو نیکی کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور جب جھوٹ بولتا ہے ایک بدبو منہ سے نکلتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، شیطان قریب آ جاتا ہے، اور شیطان دل میں پھر برائی کے جذبات پیدا کرتا رہتا ہے اور انسان برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سچ کا مزاج بنائے۔ ہر چیز میں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، خصوصاً کاروبار میں۔ آج آدمی بولتا ہے بغیر جھوٹ کے تجارت نہیں ہو سکتی، ایمان والا بولتا ہے ارے آج تک ہم نے جھوٹ بول کر کے دیکھا، ذرا کچھ دنوں سچائی کے ساتھ بھی تجارت کر کے دیکھیے کیسی برکت پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جھوٹ اور جھوٹی قسم سامان کو تو بچوا دیتی ہے لیکن مال کی برکت اٹھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ سامان بک جائے گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے لیکن مال کی برکت ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں نا بڑے بڑے تاجر بھی پریشان ہیں اگر جھوٹ کے ساتھ تجارت ان کی ہو رہی ہے، پیسے آتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں لیکن کہاں جاتا ہے کس بل میں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ حضرت صحابہ کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہمارے سارے رزق بلوں میں پہنچ جا رہے ہیں۔ کہاں؟ تو وہ ایک صحابی پیشاب کے لیے بیٹھے تھے نا، چوہا آیا، چوہا نکلا منہ میں ایک اشرفی لیے ہوئے، پھر دوسری اشرفی، تیسری اشرفی، ایسے 5-7 اشرفی لے کر چوہا نکلا، لیکن صحابی تھے چپکے سے دبا نہیں لیے جیب میں، کہا نہیں پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گا کہ یہ اشرفی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ کہا دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بے وہم و گمان ہم رزق دیں گے، اگر تم تقوی اختیار کر لو اور پرہیزگار بن جاؤ تو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ رزق بھیجا ہے اپنی جانب سے۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تاجر کو فاجر کہا ہے اگر جھوٹ بول کر وہ تجارت کرتا ہے، اور اگر سچائی کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ سچائی کاروبار میں بھی نصیب فرمائے، تجارت میں بھی نصیب فرمائے۔ ایک جھوٹ اور ہوتا ہے کیا؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے آدمی دوستوں کے ساتھ کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے ہنسانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہلاکت کی بد دعا دی، وَيْلٌ لِّلَّذِي يَكْذِبُ فَيُضْحِكُ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، غالباً اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ دوست سے کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ اپریل فول بھی مناتے ہیں، اپریل فول، اپریل میں کچھ بھی جھوٹی خبر اڑا دینا کسی کے بارے میں، ارے وہ مر گیا، وہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تمہارا یہ ہو گیا۔ جھوٹ اس لیے بولنا تاکہ لوگ ہنسیں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہلاکت کی بد دعا دی، اور جس کے لیے پیغمبر کی ہلاکت کی بد دعا، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں، ہلاک ہو کر رہے گا وہ۔ ویلن، ہلاکت کی بد دعا 3 مرتبہ دی، اور کہا جاتا ویل تو جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے جس میں جہنمی 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے جو لوگوں کو سامنے طعنہ دیتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ کہیں اللہ نے کہا ویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے ان ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ویل، بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ ہلاکت والے اعمال سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنانا بھی جھوٹ ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے لکھا کہ ایک ٹیچر آئے میرے پاس اور فرمایا کہ آج تھوڑا رکوں گا میں گھر، تھوڑا 1 گھنٹے کا کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟
کہا جاؤں گا تھوڑا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ہے مجھے. میں نے کہا میڈیکل سرٹیفکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ بنا لوں گا نا تو میری چھٹی منظور ہو جائے گی اور تنخواہ نہیں کٹے گی میری. میڈیکل سرٹیفکیٹ، بیمار ہوں اس لیے آج اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا. حضرت نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اس طرح کے سرٹیفکیٹ بنوانا. اچھے ہوتے ہوئے بھی، صحت مند ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر کے ہم تو کیا چل رہے ہیں بیمار، اور ان دنوں کی تنخواہ لیتے رہنا. کہا یہ اتنے دنوں کی جو تنخواہ لیں گے وہ تنخواہ بھی سراسر کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن دوست سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تو سرٹیفکیٹ اب بنوا لیا ہے لیکن ان دنوں کی تنخواہ میں نہیں لوں گا، میں واپس کر دوں گا، میرے لیے جب لینا جائز نہیں. ہر قسم کے جھوٹ سے انسان خود سمجھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، پوری امت کی، پورے معاشرے کی اللہ حفاظت فرمائے. سچائی کی عادت ڈالے، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت و بربادی ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.